والد آئے تھے, ان کی دادی ان کو یاد کر رہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ چلا جائے گا 2-3 دن کی. چلا گیا آپ سب بیٹھے. ان کا تقرر نیوکاسل میں کتابوں کی لیے پچھلے سال مولانا سیما نے کیا ہے کہ یہ اپنے شوق سے 2 سال پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات والعفيفات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهم برؤيتهم فاجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا وأولئك هم الفاسقون بإتيانهم كبيرة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم صدقهم رحيم بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم وقيل لا تقبل رجوعهم بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی قباحت بیان فرمائی اور یہ کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ. یہ اتنی قبیح چیز ہے اور اس کی تعویلات آپ نے سنی تھی. اب فرماتے ہیں کہ زنا کی تہمت بھی کسی پر مت لگاؤ. زنا کی تہمت لگانے پر 40 کوڑے تم کو لگیں گے. والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات. محسن اس کے معنی شادی شدہ بھی ہے لیکن یہاں نہیں, اور محسن کے معنی حرہ بھی ہے. محسنات حرات, اور محسنہ کے معنی عفیفات بھی ہے. یہاں تیسرے معنی مراد ہے العفیفات. عفیفات پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں صراحتاً ہو اور مالکیہ کی نزدیک اشارتاً ہو تب بھی. اور محسنہ وہ ہے جو حرہ ہو, عاقلہ ہو, بالغہ ہو, مسلمہ ہو. عفیفہ ہو یعنی غیر متہم بالزنا ہو. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, پھر پیش نہیں کر سکے 4 گواہوں کو. ان کے زنا پر 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکی. برؤیتہم کہ انہوں نے دیکھا ہے کالمیل فی المکحلہ. 4 شہداء یہاں اور دوسری جگہ بھی 4 شہداء آیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رجال گواہی دیں گے, اس لیے کہ 4 مؤنث کا صیغہ 10 تک مذکر کے لیے آتا ہے تو شہداء رجال ہوں گے. تو اس پر ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ 4 گواہ مرد ہونا چاہیے, 9 عورتیں. آج کل منکرین حدیث اس مسئلے کو بہت اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, مرد اور عورت دونوں کی گواہی قبول ہے. فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ, تو ان کو کوڑے لگا دو. كل واحد منہم, ہر ایک ان میں سے جو 4 سے کم ہو. 80 جلدۃ 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت پر پابندی قبول مت کرو. اور یہی لوگ فاسق ہیں لِإِتْيَانِهِمْ كَبِيرَةً, کیونکہ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا.
یعنی دوسرے پر تہمت لگائی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو لوگ توبہ کریں من بعد ذلک، اس فسق کے بعد، واصلحوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، واصلحوا اعمالهم، واصلحوا انفسهم، پس بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور ہے، قذفهم، کہ انہوں نے قذف کیا، اور ان پر رحیم ہے، بِإِلْهَامِهِمُ التَّوْبَةَ، اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ ڈالی. فَبِهَا يَنْتَهِي فِسْقُهُمْ، توبے کی وجہ سے ان کا فسق ختم ہو جائے گا اور ان کی شہادت قبول ہو جائے گی عند الشافعی و احمد رحمہم اللہ، خلافا لمالک و ابی حنیفہ. وقیل لا تقبل، اور بعض کہتے ہیں کہ قبول نہیں کی جائے گی، رجوعا بالاستثناء الى الجملة الاخیرة، ہم واپس کریں گے استثناء کو اور ہم لگائیں گے استثناء کو آخری جملے کے ساتھ. یعنی اس میں اختلاف ہے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک، یہ استثناء کس کے ساتھ لگتا ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ یہ استثناء قریب کے ساتھ لگتا ہے، اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا کے ساتھ نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ درمیان میں ہے، اور فجلدوہم 80 جلدتا ابتدا میں ہے، تو استثناء کو ابتدا کے ساتھ بھی نہ لگائیں اور درمیان کے ساتھ لگا دے، یا درمیانی اور آخری کے ساتھ لگا دے اور ابتدا کے ساتھ نہ لگائے، یہ معقول نہیں ہے. معقول یہ ہے کہ استثناء کو قریب کے ساتھ لگا دے، یا تینوں کے ساتھ لگا دے یا اخیر کے ساتھ لگا دے، اور تینوں کے ساتھ نہ لگانا، اخیر کے ساتھ نہ لگانا اور درمیانی اور اخیر کے ساتھ لگانا، دو آخری کے ساتھ لگانا، کہتے ہیں یہ معقول بات نہیں. دوسری بات کہتے ہیں کہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا میں حد قذف کے ساتھ یہ مناسب ہے کہ اس کی شہادت کو ختم کرے، اس لیے کہ جس زبان نے غلط بیانی کی اس کو کاٹنا چاہیے، اس کو تو کاٹ نہیں سکتے، آلت الذکر ہے، اس لیے اس کو شہادت سے کاٹیں گے ہمیشہ کے لیے. تیسری بات احناف یہ کہتے ہیں کہ ابداً پر قراء کا اتفاق ہے کہ وقف ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ الگ جملہ ہو گیا، اور اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا الگ جملہ ہو گیا. چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ یہاں ابداً آیا ہے، وما بعد التوبۃ داخل فی الابد، وما بعد التوبۃ، اور توبے کے بعد وہ بھی ابد میں داخل ہیں، تو بعد التوبہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. اور لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، یہ خطاب ہے حکام کو، اور جب خطاب ہے حکام کو تو یہ حد ہے، اور جب حد ہے تو حد توبے سے ساقط نہیں ہوتی. لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا ایها الحکام فهذا حد والحد لا يسقط بالتوبة. ان وجوہات اور دوسری وجوہات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہے. اور دوسرے شوافع اور حنابلہ جن آثار سے استدلال کرتے ہیں اس کے لیے امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا، اور وہاں بخاری کا مشہور قال بعض الناس بھی ہے. فرماتے ہیں ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور قذفهم رحیم بهم والذین یرمون ازواجهم. تیسرا مسئلہ زنا کی قباحت، زنا کی تہمت، اپنی بیوی پر تہمت. جو اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں، جیسے عویمر عجلانی کا واقعہ تھا، اور اسی طرح دوسرے بعض حضرات کا واقعہ جنہوں نے اپنی بیویوں پر تہمت لگائی تھی. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں بیویوں پر، یعنی یرمونہم بالزنا، ان کو مارتے ہیں زنا کے ساتھ، یعنی زنا کی تہمت کے ساتھ.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے لیے گواہ نہیں ہے مگر ان کے نفس، یعنی خارجی اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہ لعان کریں گے۔ پھر اللعان حرمت مؤبدۃ عند الشوافع، ہمیشہ کے لیے حرمت جب لعان ہو گیا، اور لعان طلاق بائن کے حکم میں ہے عند الاحناف۔ تو اگر شوہر نے اپنی تکذیب کی اور تکذیب کی وجہ سے اس پر حد قذف نافذ ہو گئی تو پھر نکاح کر سکتا ہے۔ پھر فرقت لعان میں بقضاء القاضی ہے عند الاحناف، اور فرقت باللعان ہے عند الشوافع وعند الآخرین، کہ جب لعان ہو گیا، بلکہ امام ظفر کہتے ہیں جب ایک نے لعان کر لیا تو فرقت ہو گئی۔ یہ مسائل فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے پاس گواہ نہیں ہیں الا انفسهم، مگر ان کے نفس۔ تو کیا ہے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات، فشہادت احدہم، پس ان میں سے ایک کی گواہی ہے 4 شہادات، 4 شہادات، 4 گواہیاں۔ 4 شہادت احدہم مبتدا، 4 شہادات خبر، اور شہادت احدہم 4 شہادات اگر ہو تو پھر فالواجب مبتدا اور شہادت احدہم خبر، یا بالعکس، یا فعلیہم شہادت احدہم، علیہم خبر مقدم، شہادت احدہم مبتدا، اور 4 شہادات منصوب ہے علی المصدر مفعول مطلق ہے، فشہادت احدہم 4 شہادات، شہادتا 4 شہادات، یہ مفعول مطلق، مفعول مطلق جیسے فعل کے لیے آتا ہے مصدر کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ کی قسم، انہو لمن الصادقین، یعنی انی لمن الصادقین، وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں۔ تو یہ آیات نازل ہوئی یا عویمر عجلانی کے بارے میں جنہوں نے تہمت لگا، جنہوں نے زنا کی نسبت کی تھی، اور اسی طرح ہلال ابن امیہ کے بارے میں، ایک کے بارے میں نازل ہوئی، دوسرے کے بارے میں تلاوت کی گئی۔ تلاوت کرنے کو بھی نزول کہتے ہیں۔ فیما رما بہ زوجتہ من الزنا، جو تہمت بیوی پر لگائی ہے زنا کی، اس میں سچا ہوں، یہ کہے گا۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں شہادت یہ ہے، خامسۃ مبتدا ان لعنت اللہ علیہ خبر، کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں کاذبین اور جھوٹا ہوں۔ تو شوہر کی طرف سے لعنت آئی اور بیوی کی طرف سے غضب۔ شوہر کی طرف سے اس لیے لعنت آئی اور بیوی کی طرف سے لعنت نہیں آئی کہ عورتیں لعنت بکثرت برساتی ہیں، تو یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹی ہوں، یہ اس کے لیے مولی گاجر کھانے کے برابر ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی۔ اس لیے بیوی کے بارے میں لعنت کا ذکر نہیں، شوہر کے حق میں لعنت اور بیوی کے لیے غضب۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے لعنت اور بیوی کے لیے غضب، اس لیے کہ لعنت سے غضب بہت زیادہ سخت ہے۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری، البعد من الرحمت، اور غضب کے معنی ہے رحمت سے دوری مع العقوبت، اس کے ساتھ سزا بھی ہو، تو وہ زیادہ سخت ہے۔ تو شوہر کے لیے جو شہادت دے رہا ہے، اگر مرد کاذب ہو تو اس پر حد قذف ہے، تو یہ شہادت اس کے لیے حد قذف کے برابر ہے، حد قذف کا قائم مقام ہے، اس لیے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر حد قذف ہے۔ تو اس لعنت یعنی اس کلمے کی وجہ سے وہ حد قذف سے بچ گیا، اور حد قذف ہے، حد قذف ہے نرم، تو اس کے لیے نرم لفظ آیا لعنت۔ اور بیوی اگر جھوٹی ہو تو اس کے لیے حد زنا ہے، جبکہ شادی شدہ ہے تو حد زنا رجم ہے۔ تو اس شہادت کی وجہ سے وہ
حد زنا سے بچ گئی، اس کے لیے یہ شہادت قائم مقام حد زنا ہے، اور حد زنا سخت ہے تو اس کے لیے لفظ بھی سخت آیا، اور حد قذف نرم ہے تو اس کے لیے نرم لفظ آیا۔ فرماتے ہیں ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، علیہ اے علیہ مراد ہے، فی ذالک، اور خبر المبتدا یدفع عنہ حد القذف، یعنی والخامسۃ مبتدا، اور ان لعنت اللہ ان کان من الکاذبین اس کو خبر قرار نہیں دیا، بلکہ یدفع عنہ حد القذف بأن لعنت اللہ، یہاں با مقدر ہو جائے گی اگر خبر وہ نہ ہو، اگر اس کو خبر قرار دے تو پھر مبتدا خبر ہو جائے گی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دفع کرتا ہے عنہا بیوی سے، العذاب عقوبت کو، سزا کو، حد زنا الذي ثبت بشہادته، وہ حد زنا جو ثابت ہے بشہادت الرجل، کیونکہ رجل تو کہتے ہیں اس نے زنا کیا، ان تشہد کہ وہ گواہی دے گی، 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم، انہ لمن الکاذبین کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، فیما رماها به من الزنا، وہ تو اس تہمت میں جو شوہر نے لگائی ہے، بھی اس تہمت کے ساتھ، من الزنا یعنی زنا، فیما رماها بالزنا، بھی من الزنا اے بالزنا، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور ان تشہد الخامسۃ، تشہد 4 شہادات، اور تشہد الخامسۃ، اور 5ویں گواہی یہ کہ اللہ کا غضب اور غصہ ہو علیہا اس پر، بیوی پر، اگر وہ ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچوں میں ہے۔ دیکھو یہاں والخامسۃ منصوب آیا فی جانب المرأہ، اور وہاں مرد کی جانب میں والخامسۃ مرفوع آیا، والخامسۃ مرفوع آیا تو وہ مستقل جملہ ہے، اور والخامسۃ منصوب آیا تو تشہد کے تحت ہے، 4 شہادات پر عطف ہے، کیونکہ عورتیں جلدی جلدی بولتی ہیں تو ان کا کلام ما قبل کے ساتھ متصل ہوا، درمیان میں وقف نہیں کرے گی، ایک مبتدا کی نیچے 10 خبر اور ایک فعل کی نیچے 2-3 مفعولات کو ذکر کرے گی، تو یہ اس کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کبھی عورت فون کرتی ہے تو ہمارا نمبر ہی نہیں آتا، اگر ہم ان سے کہیں گے کہ یہ کسی اور سے پوچھ لو تو اس کا موقع بھی نہیں آتا، وہ بولتی رہتی ہے مسلسل۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، تو خامسۃ ما قبل پر عطف ہے تاکہ ایک مربوط کلام ہو جائے، اللہ کا غضب ہو علیہا اس پر، یعنی وہ کہے گے مجھ پر۔ مرد آہستہ بولتے ہیں تو کلام منفصل بن گیا، عورتیں جلدی جلدی بولتی ہیں تو کلام متصل ہو گیا۔ ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہو، فی ذالک تہمت زنا میں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ کی کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، مبتدا، لو فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لولا کے بعد مبتدا ہے، اور لولا تو وہ کلمہ ہے جو لولا زید لولا علی لہلک عمر، جو لوگوں نے اپنی طرف سے مقولہ بنایا ہے اس قبیلے سے ہے، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے، لیکن علی ہے تو عمر ہلاک نہیں ہوا، انتفاع ثانی لوجود قبیل کے لیے۔ تو فضل اللہ علیکم مبتدا ورحمتہ، اور خبر محذوف ہے، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتے تو لفضحکم، تم کو اللہ تعالیٰ شرمندہ کرتی دنیا میں۔ فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے؟ کہتے فضل ہے لعان، اور رحمت ہے الستر علی المجرم، کہ مجرم کو چھپایا،
کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے، شوہر ٹھیک کہتا ہے یا بیوی صحیح کہتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ فضل سے مراد ہے توبیخ المنافقین، کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ تہمت مت لگاؤ. اور رحمت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے آداب حسنہ اور اخلاق حسنہ سکھائے. پہلی توجیہ زیادہ ظاہر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ حکیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرتے ہیں، اور بقبول توبہ فی ذالک، اس معاملے میں اور غیر میں. حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، فیما حکم بہ فی ذالک، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس معاملے میں وغیرہ اور دوسرے میں. اور لولا فضل اللہ علیکم، اس کی خبر کیا ہے، لبین الحق فی ذالک، یا لعاجل بالعقوبت من یستحقها، مستحق عقوبت کو عقوبت جلدی دیتے، یا لفضحکم وغیرہ جو مفسرین نے اپنے اپنے طور پر لگایا ہے. اب یہ اس کے بعد نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی دوسری ساتھیوں نے جو تہمت لگائی ہے اس کا ذکر. اس تہمت میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور حضرت مصطح اور حضرت حمنہ بنت جحش وہ بھی شریک تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں اصل مجرم عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. باقی حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اور دوسروں نے صرف اس کو نقل کیا تھا. اس لیے کہتے ہیں بعض ناقلین تھے اور بعض خائزین تھے اور بعض ساکتین تھے. ہر ایک پر توبیخ کی گئی ہے فرق مراتب کے اعتبار سے. جو خائزین تھے وہ تو منافق تھے، جو ناقلین تھے ان میں حضرت حسان اور دوسرے حضرات بعض دوسرے مسلمان شامل تھے، اور جو ساکتین تھے تردید نہیں کرتے تھے تو گویا کہ انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا، ان کو تردید کرنا چاہیے تھا لیکن تردید نہیں کی. تو قرطبی اور ابن اسیر نے کہا ہے کہ ان حسان لم یتکلم به، حضرت حسان نے اس کو نقل تو کیا ہے لیکن لم یتکلم به، اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ ابن ابی ابن سلول کی بات نقل کی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ، ام حکیم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کے بارے میں برے الفاظ کہے، چونکہ ان سے یہ بات منسوب تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایسا مت کہو، انی لارجو لہ الجنۃ. تو ام حکیم نے کہا کہ انہ قال ما قال. تو حضرت عائشہ نے فرمایا انہوں نے تو یہی کہا ہے، حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء، فإن ابی والدتی وعرضی لعرض محمد منکم وقاء الی آخرہ. یہ فرمایا ہے. معنی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے. اور خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی تو انہوں نے فرمایا، حسان رزان ما تظن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. حسان پاک دامن ہے حضرت عائشہ، رزان باوقار ہے، ما تظن بریبت اس پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، وتصبح غرسا من لحوم الغوافل اور وہ صبح کرتی ہے ایسے حال میں کہ غافل عورتوں کی غیبت نہیں کرتی، ان کے گوشت کو نہیں، ان کا گوشت نہیں کھاتی. اور مطیبۃ قد طہر اللہ خیمہا
مطہرۃ قد طیب اللہ خیمہا وطہرہا من کل سوء وباطل، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر سوء اور ہر باطل سے پاک کر دیا ہے. حلیلۃ خیر الناس دینا ومنصبا نبی الہدا ذو المکرمات الفواضل. اور آگے اصل شعر کہا ہے فَإِن كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمُ فَلَا رَفَعَتْ صَوْتِي إِلَيَّ أَنَامِلِي. اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو اللہ کرے کہ میری انگلی اور میرے ہاتھ میرا کوڑا بھی نہ اٹھائے، یعنی اللہ کرے کہ میں مر جاؤں. گویا کہ میں نے یہ کہا نہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت کے 2 مردوں اور 1 عورت پر حد جاری کر دی گئی، جن میں حضرت حسان اور مصطح اور حمنا شامل. اس کی سند پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند میں محمد ابن اسحاق اور محمد ابن اسحاق مختلف فی راوی ہے. کوئی کہتا ہے امیر المومنین فی الحدیث تھا، اور بعض کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ تھا، جیسے آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جب عنعنہ کرتے ہیں، مدلس ہے عنعنہ کرتے ہیں تو اس کا عنعنہ مقبول نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ محمد ابن اسحاق حسن الحدیث ہے، اور جب عنعنہ نہ کرے بلکہ حدثنا کہے تو اس کی روایت قبول ہے. اس روایت میں انہوں نے حدثنا کہا ہے، تو ممکن ہے کہ بعض حضرات پر، جس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے کہ کون کون تھے، بعض روایات میں ہے جن پر حد اس لیے جاری کی گئی تھی کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا. اس بات کو نقل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے کوئی بڑی شخصیت، کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی کہے کہ دیکھو فلان نے کہا کہ وہ بڑی شخصیت، مثلا اس ملک کی بہت بڑی شخصیت عالم، وہ فلان غلط جگہ پر گیا تھا اور وہاں ڈانس کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے بھائی یہ بات ایسی ہے کہ اس کو نقل بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے کہنا تو غلط ہے ہی، اس غلط بات ایسی غلط بات ہے کہ اس کو نقل بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض بات نقل کرنے کی قابل بھی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جاؤوا بالافک جنہوں نے لایا تھا، جو لائے تھے یا جو آئے تھے، بالافک جھوٹ کے ساتھ. افک کے معنی ہے اسوأ الکذب، انٹرنیشنل جھوٹ، بہت برا جھوٹ. علی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. افق لغوی معنی ہے المصروف عن الحق. افق کے معنی پھیرنا، جو بات بالکل پھیری ہوئی حق سے، حق کے ساتھ اس کا میل ملاپ بھی نہ ہو، تھوڑا سا تعلق بھی نہ ہو. بقذفہا، کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو قذف کیا. زنا کی نسبت کو قذف کہتے ہیں. حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. عصبۃ منکم، ایک جماعت ہے تم میں سے. العصبۃ من 10 الی 40، جماعت من المؤمنین. قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، حسان ابن ثابت، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اصل وہی ہے، مصطح اور حمنہ بنت جحش. جو حضرات کہتے ہیں کہ حج جاری ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں حج جاری نہیں ہوئی اور روایات پر کلام کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں حج جاری ہوئی تھی تو پھر عبداللہ ابن ابی پر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس میں پھر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس پر حج جاری نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کا مکمل عذاب آخرت میں تھی، دنیا میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور وہ انکار بھی بہت جلدی کر سکتا تھا. بعض کہتے ہیں نہیں، اس پر بھی جاری ہوئی. حضرت حسان کے بارے میں ایک عرب نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ سارے واقعات لکھے. لا تحسبوه شرا لکم، تم گمان مت کرو وہ اس افق کو شرا لکم کہ یہ تمہارے لیے شر ہے. ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، غیر العصبت، غیر جماعت کے، غیر اس جماعت کے جو جماعت شر میں مبتلا تھی.
بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اے ابو بکر، اے حضرت عائشہ، اے صفوان ابن معطل جن پر تہمت لگی تھی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل هو خیر لکم یأجرکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے گا اس افق کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی براءت کو ظاہر کرے گا فی 18 آیات نازل ہوئی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی براءت بچے نے بیان کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل، ایک شاہد اور ایک چھوٹے بچے نے کی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اللہ تبارک و تعالیٰ نے من فوق السماوات فرما دی. وَيُظْهَرُ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا، اور جو ان کے ساتھ آئے یعنی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، منہ براءۃ منہ، براءت اس افق سے، براءۃ عائشہ ومن جاء معها منہ، اور یہ براءت ہے منہ افق سے، وہ حضرت صفوان ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہے لمبی حدیث، كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة بعد ما انزل الحجاب، غزوہ مریسیع میں یا غزوہ بنی مستلق میں، ففرغ منها، فارغ ہو گئے، ورجع، اور واپس، ودنا من المدینہ، مدینہ کے قریب آئے، وأذن بالرحیل لیلۃ، اور رات کے وقت اعلان کیا، اجازت دی، اذن اور آذن اعلان کیا، بالرحیل کہ سفر کرو رات کو. پس میں چلی گئی، فقضیت شانی، اور میں نے قضاء حاجت کی، واقبلت الی الرحل، اور میں متوجہ ہو گئی الی الرحل اپنے کجاوے کی طرف، یا الی الرحل اپنی سواری کی طرف. فإذا عقدی انقطع، ہار ٹوٹ گیا تھا. عقد کیا ہے؟ بکسر الحمزہ، القلادۃ، ہار. فرجعت التمسہ، میں تلاش کر رہی تھی. وحملوا ہودجی، اور میرے کجاوے کو اٹھایا، یعنی کجاوے کے اندر عورت جو کجاوے کے لیے بمنزل ہے چھوٹے سے کمرے کے، اور اونٹ کے ایک جانب اور دوسری جانب رکھتے ہیں. وما يركب فيه على بعیری، جس میں سواری ہوتی تھی میری بعیر، علی بعیری. یہ علی بعیری حدیث کے الفاظ ہے، درمیان میں مصنف تفسیر کے لیے ٹکڑے لگاتے ہیں. یحسبوننی فیہ، مجھ پر گمان کرتے تھے کہ میں اس میں ہوں، کجاوے میں. اس سے پرانے زمانے میں لوگ جب دلہن کو لے جاتے تھے تو ڈولی میں لے جاتے تھے. وہ ڈولی مشابہ ہوتی تھی کجاوے کے ساتھ، 2 آدمی یا 4-10 آدمی اٹھاتے تھے نمبر سے، اور دلہن کو دولہا کے گھر پہنچاتے تھے. اس کا وزن بھی معلوم ہو جاتا تھا، گھر بھی پہنچا دیتے. وکانت النساء خفافا، اور عورتیں اس زمانے میں ہلکی تھی. انما یأکلن العلقۃ، وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی. بضم الحمزہ وسکون اللام، من الطعام یعنی قلیل طعام. وجدت عقدی، مجھے ہار مل گیا. وجدت بعد ما سار، جب میں آیا تو وہ جا چکے تھے، اور گمان یہ تھا کہ میں اندر موجود ہوں. میں نے ہوشیاری کی اور بیٹھ گئی. فی المنزل الذی کنت فیہ، اس جگہ جہاں میں تھی. منزل اترنے کی جگہ، آرام کی جگہ. اور میرا خیال تھا ان القوم سیفقدوننی، کہ قوم مجھے تلاش کریں گے. فقط کے معنی ہے گم کرنا. جو چیز آدمی گم کرے تو اس کو تلاش کرتا ہے، تو فقط کے ساتھ تلاشی لازم ہے، اس لیے تلاشی کے معنی. فیرجعون الی، فغلبتنی عینایا، مجھ پر آنکھیں غالب ہوئی. فنمت، اور صفوان رضی اللہ عنہ قد عرس من وراء الجیش، لشکر کی پیچھے، قد عرس رات کے آخر میں چلے. فدلجا، پس رات کے آخر میں نکلے. ادلاج، عرسا کہتے ہیں رات کے آخر میں آرام کرنا، اور ادلجا رات کے آخر میں نکلنا. ادلجا السیر اول اللیل، اور ادلجا السیر فی آخر النہار بتشدید الراء والدال. اے نزل من آخر اللیل، یعنی آخر اللیل میں اترے. یہ عرسا، آخر اللیل میں اتر کر آرام کرنا، یہ عرسا ہے. للاستراحت، آرام کے لیے. اس کو عرسا اس لیے کہتے ہیں
کہ دلہا دلہن بھی ابتدا میں ساری رات بات کرتے ہیں اور رات کے آخر میں سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو اس لیے اس کام جو آخر اللیل میں آرام ہو اس کو عرس کہا۔ فسار منہ، بس وہاں سے چلے، والصبح کی فی منزلی، میں جہاں تھی، فرآ سواد انسان کی شخصیت کو دیکھا، کسی انسان کے سائے کو دیکھا۔ سواد سایہ کو کہتے ہیں، اس کو پرچھائی بھی کہتے ہیں، پرچھائی، سایہ، شخصیت، تینوں معنی ہیں۔ نائم یعنی شخص ہوں، مجھ کو پہچانا جب مجھے دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے دیکھا تھا قبل الحجاب، بس میں بیدار ہوئی اس کی انا للہ کہنے سے، جب اس نے مجھے پہچانا انا للہ پڑھی۔ فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرہ چھپایا، اس لیے کہ پردہ نازل ہوا تھا، بجلبابی، اپنی اوڑھنی سے۔ جلباب اوڑھنی کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو۔ غطیتہ یعنی میں نے چھپایا، بالملاءۃ، ملاء کے ساتھ، ملاء کے معنی لمبی چوڑی چادر، الذی یملأ البدن، جو پورے بدن کو بھر دے۔ واللہ ما کلمنی بکلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ، میں نے کچھ نہیں سنا ان سے غیر استرجاعہ، سوائے انا للہ کی۔ حین اناخ راحلتہ، جب اس نے اپنی سواری کو بٹھایا، ووطئ علی یدہا، اور اس کے ہاتھ پر یعنی اس کے اگلے پیر پر اس نے پاؤں رکھا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے۔ فرکبتھا فانطلق یقود بی الراحلہ، بس وہ چلا اور کھینچ رہا تھا سواری کو، یہاں تک کہ ہم لشکر پر پہنچے۔ بعدما نزلوا، جبکہ وہ اتر چکے تھے۔ موغرین فی نحر صہیرۃ، ایسے حال میں کہ وہ داخل ہو چکے تھے، فی وغر، فی نحر الظہیرۃ، وغر کے معنی ہے فی مکان شدید الحرارت، اس جگہ میں داخل ہو گئے تھے جو شدید الحرارت، سخت گرم جگہ تھی، فی نحر الظہیرۃ، دوپہر کی درمیان میں، اور یا موغرین، ایسے حال میں کہ وہ داخل ہو چکے تھے، فی وغر یعنی فی شدت الحر، شدت حرارت کے زمانے اور وقت میں، یا وقت یا مکان مراد ہے یا وقت مراد ہے، زمان یا مکان۔ فی نحر الظہیرۃ، دوپہر کی سینے میں، دوپہر کے درمیان۔ یہ وغر کا مطلب اے واقفین فی مکان وغر، یعنی وہ کھڑے تھے اس جگہ میں، وغر جو کہ شدت حر والی جگہ تھی، فی شدت الحر، مصنف نے مکان لیا۔ فہلک من ہلک فیہ، میرے بارے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے جنہوں نے تہمت لگائی۔ وکان الذی تولی کبرہ منہم، اور تھا وہ تولی جس نے لیا تھا، کبرہ بڑا حصہ، جس نے اس تہمت کا سب سے بڑا حصہ لیا تھا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اردو میں کہیں گے تولی کبرہ، جس نے اس تہمت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ بیڑا اٹھانا یہ ذرا مشکل لفظ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور بڑا حصہ لیا تھا یہ آسان لفظ ہے۔ انتہا قولہ، رواہ الشیخان۔ قال تعالی لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، من لکل امرئ اے علیہ یعنی ہر ایک آدمی کے اوپر، ما اکتسب من الاثم جو اس نے کمایا ہے گناہ، تو یہ ہر ایک کے اوپر ہے۔ جب علا ہے تو پھر لام کیوں آیا؟ لام ہمیشہ فائدے کے لیے نہیں آتا، لام کبھی تخصیص کے لیے آتا ہے کہ ہر ایک کا گناہ اس کے لیے مخصوص ہے، ایک کا گناہ دوسری پر نہیں ہوگا۔ کسی کے لیے نقل کا گناہ جس نے توبہ کی، اور کسی کے لیے تہمت لگانے کا گناہ۔ فی ذالک والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ آدمی تولی کبرہ جس نے، جو متولی ہوا یعنی جس نے لیا ہے، کبرہ بڑا حصہ، منہم ان میں سے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اس خبیث نے کہا کہ امرأۃ نبیکم باتت مع رجل ثم اصبحت واصبح یقودها،
یہ غلط الفاظ اور بکواس کیا کہ تحمل معظمہ، جس نے اپنے اوپر اٹھایا، اپنے اوپر ڈالا، معظمہ اس کا بڑا بوجھ، فبدأ بالخوض فیہ، تو اس نے شروع کیا کہ گھستا رہا فیہ، اس خبر میں، افق میں، وہ بالکل ڈوبا ہوا تھا، خوض کے معنی ڈوبنا اس میں، واشاعہ اس کی اشاعت کی، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین خبیث النفس افتخار الشیاطین، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، نار فی الآخرت۔ اب مسلمانوں کو تنبیہات، 9 تنبیہات ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یہ لولا ہلا کے معنی میں ہے، تنبیہ کے لیے، توبیخ کے لیے ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، یہ لولا ظن پر اصل میں داخل ہے، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں مسلمان مرد اور عورتوں نے اپنے اوپر خیر کا گمان نہیں کیا، اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا، تو اس سمعتموہ کو مقدم کیا کیونکہ یہ مقصود ہے کہ جس وقت تم سنتے اسی وقت بغیر کسی شک کی تردید کرتے، اس لیے اس کو مقدم لایا۔ اور سمعتموہ خطاب، جبکہ ظن المؤمنون والمؤمنون، مؤمنات غائب کا صیغہ ہے، بانفسہم غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی توبیخ ہے۔ اے ظن بعضهم ببعض، انفسہم سے مراد ہے المؤمنون كجسد واحد اذا اشتكى بعضه اشتكى كله، یعنی بعض نے بعض پر گمان کیوں نہیں کیا، خیرا، خیر کا، عفافا وصلاحا، وقالوا، اور کیوں نہیں کہا هذا افک مبین، کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، کذب بین، اس میں التفات ہے خطاب سے، اس لیے کہ ظن المؤمنون والمؤمنات ظننتم کی جگہ آیا، لولا اذ سمعتموہ ظننتم بانفسکم خیرا وقلتم هذا افک مبین، تو مخاطب کے بعد غائب آنا، یہ کہتے ہیں التفات ہے عن الخطاب، اور التفات عن الخطاب میں یہ نقطہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور نقل کیا تھا وہ خطاب کے مرتبے سے ساقط ہو کر غائب کے مرتبے میں پہنچ گئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب ہو گئے توبہ سے پہلے۔ اے ظننتم ایھا العصبۃ وقلتم، کیوں تم نے گمان نہیں کیا، کیوں تم نے نہیں کہا، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں پیش نہیں کرتے ہیں یہ عصبہ علیہ، اس افق پر 4 گواہوں کو، شاہدوہ، جنہوں نے دیکھا ہو، فإذ لم يأتوا بالشهداء، پس جب شہداء کو پیش نہ کر سکیں، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قانون میں، هم الکاذبون، جھوٹے ہیں، حقیقت میں سچا ہو یا جھوٹا، شریعت کے قانون میں جھوٹا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، وہ مخاطب کے درجے سے گر کر غائب کے درجے میں آ گئے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر، فضل کہ اللہ نے پردہ ڈالا، رحمت اللہ تعالیٰ نے مغفرت بعد توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد مغفرت کر دی، یا اللہ تعالیٰ کا فضل کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فحشاء فعلی سے بچایا،
رحمت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فحشائے قولی سے بچایا، قولی فحش سے، فحش قولی فعل قولی اس سے بچایا، وہ ذرا بعید ہے اور یہ قریب ہے کہ اللہ کا فضل پردہ ڈالنا ہے اور رحمت مغفرت ہے۔ لمسکم فیما افضتم، تو پہنچتا تم کو فیما افضتم، جس افق اور جھوٹ میں تم گھس گئے ہو، مشغول ہو گئے ہو، ایھا العصوہ اے خذتم، عذاب عظیم آخرت میں، اذ تلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم دیکھو یہ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جو لیتے رہے اور حکایت نقل کرتے رہے، اذ تلقونہ، جب تم اس خبر کو لیتے رہے، بألسنتکم اپنی زبانوں سے، یعنی یرویہ بعضکم عن بعض، وحذف من الفعل تتلقونہ ایک تھا اور اذ منصوب ہے مسکم کے ساتھ یا افستم کے ساتھ، یعنی جو اذ آیا ہے تو اذ تلقونہ یا اس کا تعلق افستم سے ہے یا اس کا تعلق مسکم سے ہے۔ وتقولون، اور تم نے کیوں نہیں کہا، وتقولون بافواہکم، اور تم کہتے ہو اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبکم، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تم کو علم نہیں ہے، یعنی زبان سے کہتے ہو اور دل سے یقین نہیں ہے۔ اور روایات میں آتا ہے ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، کافر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کفر منفر للکفار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی کافر ہیں یہ بھی کافر ہے، اور زنا منفر للکفار ہے، کفار بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، شریف لوگ، کفار شریف لوگ وہ بھی زنا نہیں کرتے، تو نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اس کا تم کو علم نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو بند کر دو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا ہم کو زبان کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو تیری ماں گم کر دے، لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی الا حصائد السنتہم، مگر ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی باتیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم گمان کرتے ہو ہو اس خوف پر، ہو ضمیر راجع ہے خوف، خوف کے معنی بات میں مشغول ہونا، ہینا ہلکا، لا اثم فی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم ہے، یعنی عظیم گناہ ہے۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں جب تم نے سنا، تو کیوں لولا قلتم، تم نے کیوں نہیں کہا، ما یکون، مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، ما ینبغی لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس پر کلام کریں، سبحانک، تعجب ہے، سبحان تعجب کے لیے آتا ہے، اور سبحان تعجب کے لیے اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک سے، اس نے عجیب چیز کو پیدا کیا، تو جب بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے شریک ہے، تو ایسی عجیب چیز کو پیدا کر سکتا ہے، دوسری کی ہمت نہیں، قدرت نہیں ہے۔ اور یا سبحانک، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ نبی کی بیوی قابل تہمت ہو اور نبی کی بیوی خراب ہو، یہ دوسرا معنی سبحانک تعجب کے لیے، ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے بہت بڑا، بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں الذی یسمعہ الانسان فیبہت، جس کو آدمی سن کر بہتہ بن جائے، حیران حیران رہ جائے کہ اتنا بڑا جھوٹ۔ جیسے میں یہ کہوں کہ نعمان اس وقت جوہانسبرگ میں بیٹھا ہے، تو آپ کہیں گے اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ سامنے بیٹھا ہے اور آپ کہتے ہیں جوہانسبرگ میں اس وقت بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان۔